الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت ذکر کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے 5 خصوصیات عطا فرمائی تھی، جو پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، ان 5 خصوصیات کا ذکر بھی آپ حضرات کی خدمت میں کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یعنی یہودیوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو حق پر قائم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان بھی لے کر آئے۔ جماعت کا ذکر بھی آپ حضرات کی خدمت میں کر دیا تھا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ہیں، ان انعامات کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کر دیا تھا کہ یہود قوم ایسی تھی جن پر اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات فرمائے، لیکن باوجود انعامات کے ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور یہ بات بھی ذکر کر دی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معجزات ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کا معجزہ ہو چاہے ولی کی کرامت ہو، اس میں ساری کی ساری طاقت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، ولی اپنی مرضی سے کرامت ظاہر نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، استعمال نبی ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسی ذات کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عام دنیا والے نہ کر سکیں اور وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کرامت کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے ایسی بات ظاہر ہو جائے جو عام دنیا والے نہ کر سکیں، اسے اللہ کے ولی کی کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزے اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ کرامت اور معجزات کے اندر اصولیات کیا ہیں؟ انشاءاللہ پھر وہ کسی درس کے اندر ذکر کریں گے۔ انبیاء کے معجزات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معجزات کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور کرامات کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ معجزات کا ذکر بھی احادیث طیبہ میں ہے اور کرامات کا ذکر بھی احادیث طیبہ میں ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں اس کو ذکر کریں گے۔ بہرحال ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا، وہ معجزات جو میدان تیہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان اسرائیلیوں کو جدا جدا کر کے 12 مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا، یعنی 12 خاندان کے اندر بنی اسرائیلی کیا ہو گئے؟ تقسیم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ جو ان کا خاندان آگے پھیلا وہ ان کے 12 لڑکوں سے پھیلا۔ جب 12 لڑکے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، ہر لڑکے کا ایک قبیلہ، ایک خاندان بنا، اللہ رب العزت نے ان کو الگ الگ کر دیا بنی اسرائیلیوں کو۔ علماء فرماتے ہیں اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل جو ہے عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں، یعنی عبداللہ، جو اللہ کا بندہ ہے اسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ہر حال حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو اللہ رب العزت نے 12 مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جس وقت اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا، أَنِ
انضرب بعصاک الحجر، کہ اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مار۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ معجزہ کہاں پہ ظاہر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر گئے، دریا سے پار ہوئے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ ملک شام اور فلسطین کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر جہاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک تاریخی پس منظر ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیلی قوم ملک شام میں رہنے والی تھی، پھر یہ مصر کے اندر کیسے آ گئے؟ اصل کے اعتبار سے بنی اسرائیلی مصر کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ اصل کے اعتبار سے ملک شام کے رہنے والے تھے، پھر یہ بنی اسرائیل کے اندر کیسے منتقل ہو گئے؟ یہ واقعہ اور یہ بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب کے اندر پوری سورت کو نازل فرمایا جو سورت یوسف ہے، انشاءاللہ وہاں پہ ذکر کریں گے اس کا تفصیلی پس منظر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر کے اندر کیسے آیا، اصل کے اعتبار سے وہ ملک شام کے اندر رہنے والے تھے۔ ہر حال مصر کے اندر آئے، مصر میں آنے کے بعد پھر ان پر مظالم ہوئے، پریشانیاں ہوئی، فرعون نے ان کو بڑا تنگ کیا، اللہ رب العزت کے حکم سے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ لوگ ان ظلم سے، مظالم سے کیا ہوئے، نجات پائی، پھر انہوں نے وہ دریا سمندر عبور کیا۔ یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے پہلے ہو چکا ہے۔ بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ چلو اپنی جو آباء و اجداد کی زمین اور علاقہ ہے پہ جانا ہے اور قبضہ کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ لوگ کہنے لگے ہم تو نہیں آپ کے ساتھ جاتے، کیونکہ فلسطین اور شام کے اندر جو قوم آباد ہوئی تھی اس قوم کو کہا جاتا ہے بنی عمالقہ، بڑی طاقت قسم کے لوگ تھے، بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے، بڑے زبردست لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تمہارا کام صرف داخل ہونا ہے، باقی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ قوم اڑ گئی، کہنے لگے کہ ہم تو نہیں جاتے، اے موسیٰ تو اور تیرا رب لڑائی کرو، ہم تو نہیں جاتے۔ نعوذ باللہ اس قسم کی گستاخی کر کے وہ لوگ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ جب وہاں پہ بیٹھے تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا، وہ یہ ہے کہ میدان تیہ کے اندر فرمایا کہ تم یہاں پہ رہو، اور وہ وہاں پہ سرگردان پھرتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں 40 سال تک وہ وہاں پہ رہے۔ میدان تیہ جو ہے لکھا ہے تفاسیر کے اندر، آج کل جو اس کا نام ہے وادی سینائی ہے، تو وادی سینائی کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ 36 میل اس کی لمبائی تھی اور 24 میل اس کی چوڑائی تھی، بالکل ایک چٹیل میدان تھا، نہ سائے کا انتظام تھا، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، کسی چیز کا بھی انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات وہاں پہ ظاہر فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، اور قوم کو مختلف انعامات سے نوازا۔ ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ ہمیں تو پانی چاہیے، ہمیں کیونکہ پانی کے بغیر اور کھانے پینے کے بغیر اس انسان کی زندگی بڑی مشکل ہے، وہ نہیں گزر سکتی۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان پر بھی جو حوائج بشریہ ہیں وہ ان پر بھی آتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم جب ارشاد فرمایا تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بھوک بہت لگ رہی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو فرمایا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ہر حال عرض یہ کر رہا تھا، قوم نے یہ بات کہی کہ ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کیا موسیٰ پتھر پر لاٹھی مار، اور وہاں سے حضرت موسیٰ نے پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے کیا ہو گئے؟ جاری ہو گئے۔ 12 چشمے، کیونکہ 12 خاندان تھے، ہر خاندان نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ وہ پتھر کون سا تھا؟ اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ وہی پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگ گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور اسی پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو چشمے جاری ہوئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، پتھر سے مراد عام پتھر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری اور وہاں سے کیا ہے بھئی 12 چشمے جاری ہو گئے۔ جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں ان میں سے سر سید بھی ہے، وہ معجزات کا عام طور پہ انکار کیا کرتا تھا۔ اس نے یہاں اس تفسیر کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے کہ پتھر پر لاٹھی مارنا مراد نہیں تھا، بلکہ لاٹھی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو الگ کیا اور وہاں سے کیا ہے بھئی چشمہ پھوٹ پڑا۔ حالانکہ قرآن مجید واضح کہہ رہا ہے کہ وہاں سے 12 چشمے کیا ہو گئے بھئی؟ جاری ہو گئے۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جس وقت اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مار۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا،
بس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے۔ 12 چشمے کیا ہو گئے بھائی؟ جاری ہو گئے۔ ہر قوم کے لیے، ہر خاندان کے لیے الگ الگ چشمہ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد اور خاندان کے لیے الگ چشمہ، یہودا حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا، اس کے لیے الگ چشمہ۔ اس قسم کے 12 چشمے کیا ہو گئے بھائی؟ پھوٹ پڑے۔ آگے فرمایا یہ تو ہو گیا ایک معجزہ، فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ چشمے فلاں کا ہے، یہ چشمہ فلاں کا ہے، یہ چشمہ فلاں کا ہے، سب کی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے تقسیم فرما دی، اور سب نے کیا ہے اپنے پینے کے چشمے کو کیا ہے پہچان لیا کہ ہم نے یہاں سے پانی پینا ہے۔ یہاں پر تو ہو گیا ایک معجزہ۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، یہ دوسرا معجزے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو جو ہے اپنا گرمی لگنے لگی اور پریشانی کا عالم ہوا، تو اللہ رب العزت نے بادلوں کو اٹھایا اور بادلوں نے ان پہ آ کر کیا کر دیا بھائی؟ سایہ کر دیا۔ یہ دوسرا انعام تھا ان لوگوں پر۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور سائبان بنا دیا ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے ان کے اوپر من اور سلوا کو۔ من اور سلوا یہ دو چیزیں تھیں۔ من علماء فرماتے ہیں کھیر کو کہا جاتا ہے، سلوا علماء فرماتے ہیں بٹیر کو کہا جاتا ہے۔ روزانہ ان کے سامنے کھیر اور بٹیر آ جایا کرتے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ من کوئی میٹھی چیز تھی جو رات کو برستی تھی اور وہاں پہ چیزوں پہ جم جایا کرتی تھی، اس کو اتارا کرتے تھے اور استعمال کر لیا کرتے تھے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ سلوا بٹیر ان کے سامنے عام طور پہ پھرا کرتے تھے، جو آدمی چاہتا پکڑ کے پکا کے بھون کے کھا جاتا۔ بہرحال کچھ بھی ہو تفصیل، من اور سلوا اتارا، یہ بات قرآن مجید کے اندر واضح ہے۔ لیکن ایک بات ان کو کہہ دی گئی تھی کہ تم نے کیا ہے بھائی اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، ان کو صبح و شام تمہارے لیے کھانا آتا رہے گا، لیکن تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ ان لوگوں نے پھر بھی بات کو نہیں مانا، ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اگر بنی اسرائیلی گوشت کا ذخیرہ نہ کرتے تو آج گوشت نہ چھڑتا۔ یہ جو گوشت سڑ جاتا ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، اصل کے اعتبار سے یہ جو عذاب شروع ہوا ہے یہ بنی اسرائیلیوں سے ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا کہ ان چیز کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا۔ جب انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کی، اللہ رب العزت نے گوشت کو خراب کرنا شروع کر دیا، تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ حکم تھا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ بہرحال ان کے لیے من و سلوا اترتا رہا۔ پھر وہی قوم جس کے مزاج بگڑے ہوئے ہوں، انہیں سمجھانا کو راہ راست پر لانا بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے، تو وہ آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، آپ نے پہلے اس پارے کے اندر تفصیل سے سنا ہے، وہ کہنے لگے ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو مختلف قسم کی سبزیاں ہوں، دانے ہوں، اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے مطالبہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی اس نعمت کو چھین لیا جو ان پر نازل فرمائی تھی۔ تو کیا ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان سے کھاؤ، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ان لوگوں فرمایا کہ وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان لوگوں پر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ کیا مطلب؟ جب ان سے یہ انعامات چھن گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ تو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ دوستو جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں اس انسان سے چھین لیا کرتے ہیں، تو اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں کہا گیا کہ سکونت اختیار کرو اس بستی میں۔ قریہ سے کون سی مراد بستی ہے؟ علماء فرماتے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد جو بستی ہے وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ پیو اس بستی سے جہاں مرضی سے چاہو، جہاں مرضی سے بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تمہارا دل کرے وہاں سے کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن ایک شرط ہے، تم کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ حِطَّةٌ۔ حِطَّةٌ کا معنی ہے یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، حِطَّةٌ کا لفظ کہہ کر اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زمانہ کے اندر بستیوں کے دروازے ہوا کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں بھیرا میں بھی دروازے ہیں، گجرانوالے میں بھی دروازے ہیں، یہ اپنا ملتان میں بھی دروازے ہیں، لاہور کے اندر بھی دروازے ہیں۔ پہلے زمانہ کے اندر یہ دروازے بستیوں کے ہوتے تھے اور بستیوں کے ارد گرد کیا ہوتی تھی بھائی؟ دیوار ہوا کرتی تھی تاکہ وہ بستی محفوظ رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے دروازے سے داخل ہونا ہے، لیکن لفظ کیا کہنا ہے؟
हित्ततुन, कि हमारे गुनाह माफ कर दे। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना है और सजदा करते हुए दाखिल होना है। सजदे से मुराद उलमा ने लिखा है कि झुकते हुए, अपनी आजिजी का इजहार करते हुए दाखिल होना है। जैसा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, फतह मक्का के मौका पर जब आप मक्का के अंदर फातेह बनकर दाखिल हुए तो आप ऊंटनी पर सवार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने गोया के झुक रहे थे, आजिजी करते हुए दाखिल हुए, तकब्बुराना अंदाज के अंदर दाखिल नहीं हुए। इसमें हमारे लिए भी सबक है कि अल्लाह ताला अगर हमें कोई ओहदा दे दें, कोई बात दे दें, तो उसके अंदर आजिजी किसकी तरफ होनी चाहिए भाई? अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। फरमाया वदखुलुल बाब सुज्जदा, दरवाजे में झुकते हुए दाखिल हो जाओ। नगफिर लकुम खतीआतिकुम, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? दो शर्तें हैं, नंबर एक सजदे के साथ दाखिल होना, नंबर दो गुनाहों से माफी मांगते हुए दाखिल होना। हम तुम्हारे गुनाहों को क्या कर देंगे भाई? माफ कर देंगे। सनजीदुल मुहसिनीन, अच्छे काम करने वालों को हम ज्यादा अजर सवाब देंगे। ये अल्लाह ताला का क्या था भाई? वादा था उनके साथ। फिर उन्होंने क्या किया? फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी, फिर बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया उनमें से, ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, उस बात को जो उनको कही गई थी, जो बात उन्हें कही गई थी उन्होंने उसको क्या कर दिया भाई? बदल दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हित्ततुन के बजाय वो हिंततुन कहते हुए दाखिल हो गए। हिंततुन का माना मतलब ये है कि हमें गल्ला चाहिए, हमें दाने चाहिए, और अल्लाह ने क्या फरमाया था? झुक कर दाखिल होना है, और अकड़ कर दाखिल होना शुरू हो गए। तो फरमाया फारसलना अलैहिम रिजज़म मिनस समा, फिर भेज दिया हमने उनके ऊपर आजाब आसमान से, बिमा कानू यज़लिमून, उनके जुल्म करने की वजह से। तो दोस्तों यहाँ से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो इनामात दिए थे, पिछली कौमों पर भी अल्लाह ने एहसानात फरमाए थे, लेकिन उन्होंने जब बात को नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। आज हमें भी अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं, ये आंख है, ये जुबान है, ये कान है, ये पूरा जिस्म, दिलो दिमाग, एक पूरी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। अगर हम भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे तो फिर गुनाह की नहूसत की वजह से नेमतें छिन जाया करती हैं। ये बात याद रख के चले जाएं। देखो अब अल्लाह ने हमें जमीन अता फरमाई, अगर काश्तकारी आप कर रहे हैं और अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे तो फिर अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेते हैं। तजर्बा आपके सामने है, या तो फसल कम होती है, अगर फसल ज्यादा भी हो तो उसके अंदर ऐसी बरकत और दाने इस किस्म के होते हैं कि जो इंसान को आंख से इंसान देख लेता है कि मेरी गलती की वजह से हुआ। इसी तरीके से ये जिस्म है, दिलो दिमाग है, आदमी जब इसको गलती में लगा लेता है, गुनाह में लगा लेता है, फिर अल्लाह आंखों को जाया कर देते हैं, सोचने की कुव्वत को जाया कर देते हैं, दिल को कमजोर कर देते हैं। हमें इन बातों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे दरस को कबूल फरमाए। कल के दरस में इंशाअल्लाह फिर इन्हीं बनी इसराइलियों का वाकया जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मना फरमाया था मछली के शिकार के लिए, लेकिन वो लोग बाज ना आए। फिर उनके साथ क्या हुआ, कल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ उसको जिक्र करेंगे। अल्लाह हमारे दरस को कबूल